على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روان فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا بتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وذهب ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن ونحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة ولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام ونحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وعليك السلام. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال لهم عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بأبي رسول الله بطرف الكساء وهم بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعمتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض ميتة ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أبتل الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبتل منه جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض ميتة ولا قمرا منيرا
ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فقلت أذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد هو إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل. فقال أبي رسول الله أخبرني ما يجوزنا هذا تترك الكساء من الفوض عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي يبعثني بلق نبي مصطفى برسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت أهلهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا الله يحفظنا وصاد شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بلق نبي مصطفى برسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم الله فرج الله همه ولا مغبون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجته فقال عليه السلام إذا والله يحفظنا وصدنا وكذلك الشيعة فازوا وصدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد آلنے والے بحق محمد وآل محمد جو لوگ بھی شریک حدیث کے ساتھ ہیں ان سب کے دلی مطالب پورے کرنا سب کی حاجتوں کو پورا کرنا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار مظلوم کربلا کے ماتم دار ان کو ہر بلائے ارضی و سماوی سے محفوظ رکھنا جو مومنات بیمار ان کو شفاء کامل عطا کرنا پالنے والے ہم سب کو مشاہد مقدسہ کی زیارتوں سے مشرف کرا دے جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہوتا کہ پرچم حق بلند ہو کفر فنا ہو اللہم درود محمد و آل محمد زیست سے ہاتھ اپنے دھوئے زیست سے ہاتھ اپنے دھوئے سجاد اور پر بھرنا کبھی چین سے سوئے سجاد پر بھرنا کبھی چین سے سوئے سجاد اور جب تک جیے ہنستے نہ کسی نے دیکھا جب تک جیے ہنستے نہ کسی نے دیکھا بھائی 40
کو روئے سجا زیست سے ہاتھ اپنی درود محمد و آل محمد سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا حسین ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا اور ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا آئے حسین ہے سلام اس پہ اور علی اکبر نے تیرے سامنے برچھی کھائی اور قتل اصغر تیرے ہاتھوں پہ ہوا آئے حسین اے سلام اس پہ اور دکھ پہ دکھ دے کے جسے فاطمہ نے پالا تھا دکھ پہ دکھ سہ کے جسے فاطمہ نے پالا تھا اس پہ لعینوں نے یہ ظلم کیا آئے حسین ہے سلام اس پہ اور نہ رہا کوئی جنازے کو اٹھانے والا نہ رہا کوئی جنازے کو اٹھانے والا تن زخمی تیرا تیروں پہ رہا آئے حسین اے سلام اس پہ اور گھوڑے دوڑائے تیرے لاشے پر گھوڑے دوڑائے تیرے لاشے پر جیسے تو صفت پیغمبر ہی نہ تھا آئے حسین او سلام اس پہ اور جل گئے خیمے چھنی چادریں سامان لٹا بعد تیرے ہوئی ہم پہ یہ جفا
اور جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک بھئی رات کو آتی ہے کانوں میں صدا آئے حسین ہے سلام اس پہ. درود محمد و آل محمد. بسم اللہ. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، سفر سے آتے ہیں سوغات لاتے ہیں، اور بجائے اشک وہ آنکھوں سے خون بہاتے ہیں، اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں، اٹھا کے ہاتھ مدینے یہ سناتے اور لٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو، نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو، نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو، مدینے ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر، مدینے گردن شبیر پر چلا مدینے کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در، مدینے داغ رسن ہیں ہمارے شانوں پر، مدینے داغ رسن ہیں ہمارے شانوں پر، نہ راہ دے ہمیں زہرا کا نور عین نہیں، مدینے اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں، مدینے اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں، اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا، بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا، ہوا شہید ہر ایک شیر صف شکن میرا، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا، اور پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا، اور نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا، ہمارے کنب قرن میں قضا نے لوٹ لیا، ہمارے کنب قرن میں قضا نے لوٹ لیا، اور ہلی زمین مدینے کی اس گھڑی پہ، اور کیا بشیر کو سجاد نے طلب، جس گلے میں شال عزا ڈال دے بدے دینا، اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سے آل، اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سے آل، کہا کہ جان ہے گو اپنے منہ دکھانے،
مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کی مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کی چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا مگر بلّہ باشم میں دیکھتا ہے کہ ایک مریض سر راہ ہے کھڑی تن جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ بشیر کہنے لگا کیوں تو شور و شین کہا یہ حال میرا فرقت حسین کہا یہ حال میرا فرقت حسین اور کھڑی ہوں منتظر اکبر کی دیکھوں کب آئے میں گھر سے نکلی ہوں شاید کہ قاصد آج خدا کہیں میرے بچھڑوں کو خیر سے لا کہ یہ مریض لب گور ہے شفا کہ یہ مریض لب گور ہے شفا کوئی پدر کی خبر لائے پاؤں پڑتی جدا مسیح سے ہوں ایڑیاں رگڑتی جدا مسیح سے ہوں ایڑیاں رگڑتی اور بشیر سمجھا یہ بنت حسین ہے اور خاموش رہ گیا صغرا کے منہ پہ کچھ نہ پکاری فاطمہ گردن میں دیکھ شال عزا تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی مجھ کو سنا تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی مجھ کو سنا وہ بولا قاصد بیمار کربلا اور سنانی قبر پیغمبر پہ لے چلا سنانی قبر پیغمبر پہ لے چلا وہ بولی رو رو کے بھائی یہ کیا سناتا ہے وہ کون ہے جسے بیمار تو بتاتا ہے اور سنانی کس کی ہے یہ مجھ کو ہول آتا ہے کہ مصطفیٰ کی لہے سے تو کہنے جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی لہے سے تو کہنے جاتا ہے امامہ پھینک کے اس نے کہا دعا تیرے حسین کی صغرا سنانی آئی تیرے حسین کی صغرا سنانی اور زمین پہ ہائے پدر کہہ کے گر پڑی صغرا اور خبر یہ پھیلی تو ماتم ہر ایک گھر میں ہوا تمام عورتیں نکلی گھروں سے کر کے بکا اور نبی کی قبر پہ جا کر بشیر نے یہ کہا نبی کی قبر پہ جا کر بشیر نے یہ کہا اور سفر سے لٹ کے ادھر بو کی پیاسیاں اٹھے رسول تمہاری نواسیاں اٹھے رسول تمہاری نواسیاں اور بشیر کہتا ہے واللہ روزہ کاپ گیا لہے سے نالا ہوا واہ حسین کا ادھر زمین پہ تڑپتی تھی فاطمہ صغرا اور زنان ہاشمیہ نے وہاں ہجوم کیا اور زنان ہاشمیہ نے وہاں ہجوم کیا پھلا کے شانہ کہا شاہ مشرق اٹھے حسین کی عاشق اٹھو حسین اٹھے حسین کی عاشق اٹھو حسین
مسافران مصیبت اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ مومن و مومنہ السلام علیکم۔ پیر 7 ربیع الاول کی مجلس مخصوص جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہے، جس میں بعد ختم مجلس شبیہ تابوت امام حسن علیہ السلام برآمد ہوگا۔ تمام مومنین و مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ اب میں جناب قبلہ کعبہ جاوید عابدی صاحب سے گزارش کروں گا وہ زیب ممبر ہوں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ محبوب ثقلین حیدری صاحب علیل ہیں، آپ دعا کریں کہ بصدقہ بیمار کربلا ان کو خدا صحت کاملہ عطا فرمائے۔ باوجہ بلند صلوات بھیج دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن کاسر الاسنام والاوسان السابق باللسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ والسقر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوزن الکوثر الذي سمته امه حیدر والآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا صاحب العصر والزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا امام الانس والجان علمان 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 من فتن الزمان صلوات بھیجے محمد۔ عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے محمد۔ اس مقدس اور مقبول امام بارگاہ میں جو ایام عزا کی آخری مجالس کے سلسلے میں مجلسوں کا انعقاد کیا گیا، اس تسلسل کی یہ تیسری گفتگو آپ حضرات کی شاداب سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔
اور جس خوبصورت انداز میں آپ میرے معروضات کو شرف سماعت عطا کر رہے ہیں، اس کا میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ اور جو عنوان کلام ہے وہ زیارت ہے کہ جو امام زمانہ سے منسوب ہے، اور ہم ہر نماز کے بعد اس زیارت کو پڑھ کر یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں، معبود کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے یہ بتاتے ہیں کہ جس نے ہمیں بنایا ہم اس کی نماز پڑھتے ہیں، اور جس نے نماز کو بچایا اور بتایا انہیں سلام کرتے ہیں۔ اور سلام میں ہم پڑھتے بھی یہ ہیں کہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے زمانے کے صاحب، اے زمانوں کے صاحب، تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک، تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ خالق کائنات، واجب الوجود، لم یزل و لا یزال، قادر مطلق کا کوئی شریک اسی لیے نہیں ہے کیونکہ کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس جیسا ہوتا تو اس کا شریک ہوتا۔ کوئی شریک جب ہی ہوتا ہے جب اس کے کوئی اس جیسا ہو جائے۔ تو ہم جو اپنی زیارت میں امام کو سلام کرتے ہیں کہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک، تجھ پہ ہمارا سلام ہو، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جو قرآن ہے وہ امام ہے۔ جو عظمت قرآن کی ہے وہی عظمت امام کی ہے۔ یا یوں کہوں کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے، امام اس کی دلیل بن جاتا ہے۔ صلوات بھیج دینا محمد والے محمد۔ قرآن دعویٰ کرتا چلا جاتا ہے، امام اس کی دلیل بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو خود بتا کہ کیا ہے، تو سورہ بقر کی بالکل ابتدائی آیات میں قرآن نے اپنا تعارف کرایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے الف لام میم لا ریب فی جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ رکھے، کوئی حج کرے، کوئی زکوٰۃ دے، کوئی تلاوت کرے، کوئی قرأت کرے، اور پھر وہ قرآن مجید میں شک کرے، تو یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد بھی اگر کسی نے قرآن میں شک کیا تو نماز پڑھنے کے بعد کافر ہو جائے گا۔ تو جو السلام علیکہ یا شریک القرآن، یہ امام قرآن کے شریک ہیں۔ تو جب قرآن کا شک کرنے والا نماز پڑھنے کے بعد کافر ہو جاتا ہے تو امام پہ شک کرنے والا سجدے کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ کل کی گفتگو سے بلا فصل ہوں، اب میں نے پھر قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو بتا کہ کیا ہے، تو قرآن نے آواز دی لَأَنَّ قُرْآنًا سُيَّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جا سکتا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے زمین کو قطع کیا جا سکتا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے اسی قرآن نے اپنے دعوے کو بڑھا کے کہا لَإِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر انسان اور جن ایک جگہ
جب جمع ہو جائے تب بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، قرآن کے جیسا نہیں لا سکتے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ روزانہ ہی تو آپ سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ اور قرآن 14 صدیوں سے لے کر آج تک کھلا ہوا چیلنج ہے، کھلا ہوا دعویٰ ہے کہ جتنے بھی مسلمان مل جائیں، جتنے بھی انسان مل جائیں، جتنے بھی جنات مل جائیں، سارے مل کر بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو مسلمانوں فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے کہ جب قرآن کا کوئی مثل نہیں لاتے تو پھر امام کا مثل کہاں سے لے آؤ گے؟ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ اب میں کیا کروں؟ یہ قرآن ہی وہ ہے کہ قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے۔ دیکھیے آیتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ قرآن مجید کو اس زمین پر آ کر اللہ نے کسی نبی کے دہنے اقدس سے نکال کر نہیں بنوایا، بلکہ قرآن مجید کے لیے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، کب نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ پتہ چلا قرآن نازل ہوا ہے، قرآن یہاں بنایا نہیں گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن یہاں آ کے بنا نہیں ہے، قرآن نازل ہوا ہے، اور نازل کا الفاظ، نازل کے لفظ وہاں استعمال ہوتے ہیں جس کو نازل کیا جائے اس کا وجود پہلے سے ہو اور وہ بلندی سے پستی پر آئے، اس جگہ استعمال ہوتا ہے نزول۔ تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا وجود پہلے تھا، بلندی سے پستی کی طرف اللہ نے بنی آدم کی ہدایت کے لیے اس کا نزول کیا ہے۔ تو پتہ چلا وجود پہلے تھا، وجود پہلے تھا، نزول بعد میں ہوا۔ تو امام کا بھی وجود پہلے ہے، نزول بعد میں ہوگا۔ اب اس لیے ہم نہ قرآن کو یہاں بنا ہوا مانیں گے، نہ امام کو یہاں بنا ہوا مانیں گے۔ صلوات بھیج دینا محمد والے محمد۔ توجہ سرکار، حیدریہ۔ 4 مصرے آپ کے جذبات کو دیکھ کر بالکل ابتدائی تمہیداً عرض ہو رہے ہیں، اور کیا خوبصورت 4 مصرے ہیں کہ کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں، کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں، باگہی وہ با ایمان پڑھ رہا ہوں میں، اور میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے الگ، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ صلوات بھیج دینا محمد۔ تو قرآن کا بھی وجود پہلے ہے، نزول بعد میں، امام کا بھی وجود پہلے ہے، نزول بعد میں۔ تو اب جو بھی امام ہوگا یہاں سے نہیں بلکہ وہاں سے آئے گا۔ اب میں کیا کروں؟ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب تمام النعمہ سے عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، کمال الدین و تمام النعمہ، سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام گزر رہے ہیں۔ جناب حضرت نرجس خاتون نے دیکھا اور کہا یہ وہی امام ہے جو میرے آقا ہیں، جن کو میں نے بار بار خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد سرکار ختمی مرتبت جناب بی بی ختیجہ نے میرا رشتہ، میرے رشتے کے لیے سرکار ختمی مرتبت نے حضرت عیسیٰ کو میرا رشتہ دیا، اور خواب میں رسول نے میرا نکاح ان سے پڑھا۔ اور یہ رسول کی حدیث ہے، اس سے نبوت کا بدترین دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی خواب میں معصوم کو دیکھتا ہے تو معصوم ہی کو دیکھتا ہے، کیونکہ معصوم کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔
اس لیے اگر کوئی امام کو زیارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے یا نبی کو زیارت میں دیکھ رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے نبی کو، تو نبی کو ہی دیکھ رہا ہے، امام کو دیکھ رہا ہے تو امام ہی کو دیکھ رہا ہے۔ کہ امام نے میرا نکاح امام سے پڑھ دیا ہے، نبی نے میرا نکاح امام حسن عسکری سے پڑھ دیا ہے، حضرت عیسیٰ کو پیغام دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ خواب میں دیکھا، نکاح ہو گیا، جناب ختیجہ نے جناب مریم کو رشتہ دیا، رسول نے نکاح پڑھا، عیسیٰ نے قبول کیا، اور جناب نرجس خاتون جو ہے نا، وہ معلوم ہے حضرت شمعون وسیع عیسیٰ ان کی نسل کی بیٹی ہے، حضرت شمعون کی۔ وقت آیا حرم میں نرجس خاتون امام کے داخل ہوئی، مدت گزرنے کے بعد کچھ آغوش نرجس میں امام تشریف لے کر آئے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اپنے آپ کو سجدے میں سر رکھ دیا، تاکہ دنیا کو بتائیں کہ سجدے کرنے والے اور ہیں، سجدوں کو حیات دینے والے اور ہیں۔ اور ایک مرتبہ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ 4 پرندے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کمال الدین و تمام النعمت سے، کہ 4 پرندے آئے، اور آنے کے بعد جناب حضرت امام زمانہ کو آسمان کی طرف لے کے جانے لگے۔ ماں کا دل تھا نا، تڑپ گئی، اور ایک مرتبہ کلیجے کا لہو آنسو بن کے ٹپکنے لگا۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا، کیوں گھبراتی ہو؟ یہ پرندے نہیں ہیں، یہ اللہ نے اپنی حجت کو مہمان بلایا ہے، اور 4 فرشتے پرندوں کی شکل میں بھیجے ہیں، اور جاتے جاتے پرندوں سے جناب امام حسن عسکری نے خطاب کیا اور آواز دی، یا ملائکتو، اے فرشتو، ایتونی بہی فی کل 40 یوما، ارے اس ہمارے امام کو ہر 40ویں دن زمین پہ لے کے آنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں اپنی ماں کی، بہنوں کی، جہاں جہاں میرے بزرگ سن رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے زمین پہ کہا کہ ایتونی بہی فی کل 40 یوما، انہیں ہر 40ویں دن آسمان سے زمین پہ لے کے آنا، یعنی 40 دن تک آسمان پہ پلے امام، 41ویں دن زمین پہ، پھر 42ویں دن آسمان پہ، پھر 40 دن گزرنے کے بعد زمین پہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے امام زمانہ کو پہلے ہی دن سے غیب میں پالنے کی عادت ڈال دی ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد والے محمد۔ وہاں پلتے رہے، ایتونی بہی فی کل 40 یوما، ہر 40ویں دن وہاں سے یہاں لے کے آتے رہنا، 40 دن وہاں۔ اچھا وہاں ہے کون؟ حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کون؟ وارث شمعون کے، جناب نرجس خاتون ہے، حضرت شمعون کی نسل کی بیٹی۔ اب مجھے کہنے دیجئے، عیسیٰ ہے آسمان پہ، پرورش ہو رہی ہے امام کی وہاں، کبھی یہاں، وہاں کون ہے؟ عیسیٰ۔ عیسیٰ ہے ماں کی طرف سے، جو ماں کی طرف ہو وہ ہوتا ہے ننیحال، جو باپ کی طرف ہو وہ ہے ددھیال۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ننیحال ادھر، ددھیال ادھر، زمین پہ ددھیال، آسمان پہ ننیحال۔ میں اتنی خاموشی سے تھوڑی پڑھ کے گزر جاؤں گا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی انبیاء میں، میں تو کہہ رہا ہوں وسیعوں میں نہیں، ولیوں میں نہیں، بلکہ نبیوں میں دکھاؤ ایسی عظمت کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ جو ننیال والے ہیں امام کے، وہ تو آسمان پہ ہے، ددھیال ہے زمین پہ، وہ ہے ابو تراب۔ کسی پیغمبر ہی کو دکھا دو کہ جس کا ننیال آسمان پہ ہو، ددھیال زمین پہ ہو۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اچھا، جب سے میں نے سرکار یہ پڑھا ہے کہ جناب حضرت امام حجت کی پرورش آسمان پہ ہوئی ہے، آسمان پہ، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا ایتونی بہی فی کل 40 یوما، ہر 40ویں دن اسے آسمان سے زمین پہ لانا۔ تو کبھی امام زمین پہ پڑھ رہے ہیں، کبھی آسمان پہ۔ زمین ہے تراب، آسمان پہ ہے عیسیٰ ننیحال،
زمین پہ تراب، ابو تراب کی ددیال، اور پہلے دن سے ہی پرورش یہاں، تو مسلمانوں کے خاص کر کے بدعقیدہ لوگوں کی جب باتیں سنتا ہوں کہ صاحب ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جناب امام حسین سجدے میں آئے تو سجدے کو طول کیسے دے دیا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسن کو دیکھ کر رسول نے خطبے کو کیسے روک دیا، ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک بیٹے ایک نواسے کو پشت پہ بٹھا کر ایک زلف ایک کے ہاتھ میں، دوسرے کی زلف دوسرے کے ہاتھ میں، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا عید کے دن ارے نواسوں کے لیے آپ جنت سے کیسے آ گئے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا مباہلہ میں کیسے لے کے گئے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حدیث کیسے کہہ دی، ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ سجدے کو طول کیسے دے دیا، یعنی حسنین کی باتیں جب ہوتی ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے یہ کہا کہ خدا کی قسم جب 14 صدیوں کے بعد گزرنے کے بعد بھی جب آج تک مسلمانوں کی سمجھ میں آغوش رسالت کے پلے ہوئے سمجھ میں نہیں آئے تو آغوش وحدت کا پلا ہوا سمجھ میں کیا آئے گا؟ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اچھا سمجھ میں آتا بھی یوں نہیں ہے کیونکہ یہ ہے لا محدود ونور، اور ان کی محبت کے لیے شرط بھی ہے کہ طہارت۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور ہم تو ان علماء کے جوتیوں کو بھی سلام کرتے ہیں جو عرفان اہل بیت کراتے ہیں، اور دیکھیں کہ کیا خدا کی قسم معصومین کا پنجتن کا عرفان کرایا ہے۔ علامہ نوری نے اپنی کتاب نفس الرحمان فی فضائل سلمان میں ایک خطبہ دیا ہے پنجتن کی عظمت کا، اور ایک ایک جملے کی توجہ چاہوں گا آپ کی سماعتوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعلی رجالہ والسنت اقوالہ ومفاتیح اقفالہ وآلی امثالہ ومصادر افعالہ وعلل السجود وسبب الوجود اللہم الان من نزل ان منازلہم واللہم الان قال فی فضائلہم لما وکیفا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ابھی خاموشی اس لیے ہے کوئی عربی لوگ تو بیٹھے نہیں ہیں کہ جو ایک ایک جملے کو سمجھے، اچھا ہمیں بھی بڑا مشکل میں سمجھے تو ایک ایک جملہ اور ایک ایک فقرہ جب میں اب عرض کروں گا اللہم، دیکھیں کیا علامہ نوری نے اپنی کتاب میں لکھا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، پالنے والے صلوات بھیج ان پر جو محمد اور ان کی آل ہیں۔ صلوات ہے، معلوم ہے صلوات ہے کیا؟ صلات کی جمع، سرکار صلات کی جمع ہے صلوات، جیسے حرکت کی جمع حرکات، برکت کی جمع برکات، ظلمت کی جمع ظلمات، صلات کی جمع صلوات۔ جب اللہ کے مصلی پر اللہ کا بندہ اللہ کی عظمت کا قصیدہ پڑھے، حمد کرے، اس کا عقیدتی نام صلات ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد والے محمد۔ میں ذرا سا فکروں کو اٹھانا چاہتا ہوں، جب بندگی کا اظہار اور اس رزاق متین کی عظمت کی حمد کرے اسے صلات کہتے ہیں، اور جب اللہ اپنے خاص بندوں پہ سلام بھیجے، توجہ چاہ رہا ہوں، میں اتنی خاموشی سے نہیں پڑھ سکتا کہ جب اللہ اپنے خاص بندوں پہ سلام بھیجے اسے بھی صلات کہتے ہیں۔ کہا قرآن سے یہ تو بچہ جانتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون
سلوات بھیجتے ہیں نبی، نبی پر. اے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، صلو، تم بھی سلوات بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ایسے سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے. یعنی جب اللہ اپنے صالح بندوں پر سلام بھیجتا ہے اسے بھی صلوات کہتے ہیں، اور جب اللہ کے نیک بندے اللہ کی نماز پڑھتے ہیں اسے بھی سلام کہتے ہیں اور صلوات کہتے ہیں. اب میں کیا کروں کہ ہماری نماز بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے اور سلام پہ ختم ہوتی ہے، اور یہ مجلس بھی وہ ہے منبر کے بیٹھ کے کہتے ہیں فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی اور مجلس ختم ہوئی، تو سلام یعنی نماز اور مجلس کا مزاج ایک ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. آغاز الحمد سے، اختتام سلام پہ. نماز کا بھی آغاز الحمد سے، اختتام سلام سے. مجلس کا آغاز بھی الحمد سے، اختتام سلام سے. مگر نماز میں جو سلام کیا جاتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ سلام کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس پہ بھی سلام جو اللہ کے عباد الصالحین، اللہ کے صالح بندے ہیں. نماز میں صرف موصوف اور صفت کی بات ہوتی ہے، بتایا نہیں جاتا کہ وہ صالح بندے کون ہیں. مجلس میں بلاتے ہی ہم اس لیے ہے کہ آ کے دیکھو کہ سلام وہاں پہ کیا جاتا ہے صالح بندے بتا کے، مگر صالح بندے کون ہے مجلس میں بتایا جاتا ہے. ادھر مجلس ختم ہوئی، ادھر سلام ہوا کہ صالح بندے کون ہے. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. یعنی نماز میں بتایا جاتا ہے، مجلس میں پہچنوایا جاتا ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. اللہ اللہم صلی علی محمد والہ، پالنے والے صلوات بھیج، سلام بھیج محمد پر اور اس کی آل پر. آگے خطبہ دیکھیں کہ کیا فضیلتوں کے اشعار ہیں. اللہم صلی علی محمد والہ وعلی رجالہ، اور نبی کے اپنے بندوں پر، اپنے لوگوں پر. یہ اپنے لوگ سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ نبی کے اپنے لوگ کون ہیں. اب دن میں سپنے دیکھنے والے سب کہتے ہیں اپنے اپنے، مگر میری سمجھ میں خود نہیں آتا تھا کہ یہ نبی کے اپنے کون ہیں. جس کے پاس جا کے پوچھتا ہوں وہ نبی کے اپنے بتاتے ہیں، مگر نبی آپ بتائیے کہ آپ کے اپنے کون ہیں، یا قرآن بتائے کہ آپ کے اپنے کون ہیں. تو قرآن نے بھی بتایا، نبی نے بھی بتایا. اللہ نے کہا جب یہ قرآن کی بات نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو تم اپنوں کو لے کر آئے، ہم اپنوں کو لے کر آئے. اب دیکھو کہ نبی اپنوں میں کس کو لے کے گئے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والہ وعلی رجالہ. اور دوسرا فقرہ تو غضب کا ہے. وَالْسِنَتِ اقوالہ، اللہ کے قولوں کی زبانوں پہ سلام. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ کے قول کی زبانیں کون ہیں. یعنی کہتا اللہ ہے مگر کہنے کے لیے زبان چاہیے. زبان ہوتی ہے منہ میں، منہ ہوتا ہے چہرے میں. تو اگر چہرہ ہوتا ہے بدن میں، جسم میں، اگر میں اللہ کی زبان بتاؤں تو وجود کا قائل ہو جاؤں.
اور وجود کا قائل ہو جاؤں تو کافر ہو جاؤں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. یا اللہ جب اللہ کی زبانیں ہیں، اللہ کہتا تو ہے. میں نے قرآن مجید کی آیتوں کی انڈیکس بنانی شروع کی کہ اللہ کہتا کیسے ہے. تو اللہ نے کہیں آیت میں قل سے آیت شروع کی، کہیں سورت میں قل سے شروع کی، کہیں قل تو کہیں قلنا. قلنا ہے جمع متکلم، قل تو ہے واحد متکلم، قل ہے امر کا صیغہ. اب میں تینوں چیزیں بتاؤں تو پورے 2 مہینے کی تھکان اتر جائے. قل، اللہ نے جہاں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک 6666 آیتوں میں جس صورت میں یا جس آیت میں اللہ نے قل سے صورت یا آیت شروع کی ہے، وہاں اللہ کا خطاب براہ راست کافروں سے ہے. بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں. جہاں اللہ نے قل سے آیت شروع کی وہاں خطاب کافروں سے ہے. مثال دوں، قل ہو واللہ احد. اے میرے محمد ان کافروں سے کہہ دے، کیا یہ پوچھتے پھر رہے ہیں لات و منات و حبل کو؟ اللہ احد ہے. احد ہے، واحد نہیں. واحد وہ ہوتا ہے جو 50-50 ہو جائے، 80-20 ہو جائے، 90 اور 10 ہو جائے، 95 اور 5 ہو جائے، کسی میں مل کے 2 ہو جائے، 4 میں ملے تو 5 ہو جائے، 11 میں ملے تو 12 ہو جائے. یعنی ایک واحد وہ ہے جو کسی سے مل بھی سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، کٹ بھی سکتا ہے. خدا کی قسم عرب میں رہنے والے عربی لوگوں کو پتا نہیں تھا، واحد جانتے تھے کہ یہ احد کیا ہے. وہ تو ابو طالب کا شریف ترین بیٹا علی خطیب منبر سلونی منبر ابیض پہ بیٹھا ہوا ہے. کسی نے پوچھا یہ احد کے معنی کیا ہے؟ کہا اس ایک کو کہتے ہیں جو نہ بٹے نہ کٹے نہ چھٹے. صلوات بھیج دینا محمد علیہ. جو نہ بٹے نہ کٹے نہ چھٹے. خدا کی قسم اگر علی احد کے معنی نہ بتاتے تو صبح قیامت تک کے لیے مسلمان قل ہو واللہ احد پڑھتے ہوئے تو نظر آتے مگر سمجھتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور یہ قل ہو واللہ میں تاکہ اپنے نوجوانوں کو ایک چھوٹی سی ایک ورد بھی بتاتا جاؤں کہ قل ہو واللہ ہے کیا اور اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے. میزان الحکمت میں میرے مولا علی کا فرمان ہے، صلوات بھیجے محمد والے. اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بالکل اسی سے ملتا جلتا فرمان رسالت ماب کا لکھا ہے قل ہو اللہ کے لیے کہ جو چاہتا ہے کہ گزشتہ 50 برس کے گناہ معاف ہو جائیں وہ رات میں 100 مرتبہ سونے سے پہلے قل ہو اللہ پڑھے. 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے. 50 برس کے گزشتہ گناہ نبی نے بھی فرمایا اور علی نے بھی فرمایا گزشتہ 50 برس کے گناہ. آپ تو ماشاءاللہ خوش ہو ہی رہے ہیں نا. اگر میری یہ تقریر کو مجھے یہاں سے لے جا کر مسجد نبوی میں سعودی عرب کے شیخوں کے سامنے بھی اگر کراؤ تو وہ بھی جھوم جھوم کے سنیں گے. ماشاءاللہ کیا قل ہو اللہ کی فضیلت ہے. ماشاءاللہ کہ جو 50 برس تک اپنے گناہ معاف کرانا چاہتا ہے وہ صرف 50 برس تک 100 مرتبہ صرف ایک بار قل ہو اللہ پڑھ لے. سارے خوشی ہو سے جھومیں گے. یہاں سے لے کے سعودی عرب تک، سعودی عرب سے لے کر کراچی کے بنوری ٹاؤن تک اور بنوری ٹاؤن سے لے کر دیوبند تک جہاں پہ مجھے تقریر کرا لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جھومتے ہوئے نظر آئیں گے مسلمان، تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مگر اب پتہ چلا کہ نبی
نے یہ کس لیے کہا کہ مثل علی مثل قل هو اللہ، علی کی مثال قل هو اللہ جیسی ہے، یعنی جو قل هو اللہ کی عظمت ہے وہی علی کی عظمت ہے۔ قل هو اللہ اگر 100 مرتبہ تلاوت کرے تو 50 برس کے گناہ معاف ہو جائے، اسے کسی کو شک نہیں ہوتا۔ میں جب خندق پڑھتا ہوں کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، کہتا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سلامات بھیجے محمد والے مل کے قل هو اللہ جس نے 50 برس کے گناہ معاف کرانے ہیں وہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے۔ معاذ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرفت اہل بیت رکھنے والا صحابی، جلیل القدر صحابی، اور ہم جو وفادار رسول یا وفادار پنجتن وفادار معصوم صحابی ہیں اس منبر پہ بیٹھ کر اس کی عظمت پڑھتے ہیں۔ نبی نے نماز پڑھی، نماز جنازہ معاذ ابن سعد کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، اور جب پڑھ کے نماز پڑھا کر پیچھے ہٹے صحابیوں سے کہا ماشاءاللہ معاذ ابن سعد کا مقدر۔ سارے صحابی، سارے آسمان کے تارے، سارے راج دلارے اللہ کے پیارے نبی کو گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ ایسا کیا کام کرتے تھے، کیا مقدر والے تھے معاذ ابن سعد؟ کہا معاذ یہ کرتے تھے کہ صبح و شام برسر عام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، جب انہیں وقت ملتا تھا قل هو اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ان کی نماز جنازہ، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تم ہی نہیں آئے میرے صحابیوں، بلکہ آسمان سے 70,000 فرشتے بوے جبرائیل امین آ کر آج انہوں نے نماز جنازہ ہمارے اور تمہارے ساتھ معاذ ابن سعد کی پڑھی ہے۔ تو سب نے جھوم جھوم کے اس وقت بھی کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، معاذ ابن سعد صحابی رسول کی کتنی عظمت تھی کہ آسمان سے 70,000 فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ آ کر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا کہ مسلمانوں کے جیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر مولوی اعتراض کر رہا تھا کہ بھائی ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو یہ مجلسوں میں فضیلت پڑھی جاتی ہے کہ فاطمہ کی چکی کو چلانے کے لیے جبرائیل امین آ جاتے تھے، جھولا جھلانے کے لیے فرشتے آ جاتے تھے، بھکاری بن کے مسکینوں یتیموں اسیر آ جاتے تھے، اللہ کی نماز چھوڑ کر وہاں سے بڑا یہاں چکی چلانے کس لیے آ جاتے تھے؟ اگر میں مسلمانوں کے سامنے صحابی رسول معاذ ابن سعد کی یہ فضیلت پڑھوں تو کسی مسلمان کا اعتراض سے انگلی نہیں اٹھتی کہ 70,000 فرشتے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے زمین پہ کیسے آ گئے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے جو قل هو اللہ کی تلاوت کرے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پہ آ جائے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اور جس فاطمہ کے گھر پہ قل هو اللہ نازل ہو اس کی چکی چلانے آ جائے تو چہرہ اتر جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ چار مصرے اور قیامت کے 4 مصرے مربوط ہوئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت کہ نغمہ ہے کس کا آج دلے موتین پر، نغمہ ہے کس کا آج دلے موتین پر، خوشیاں مچل رہی ہیں فلک کی جبین پر، اور جاگیر بو تراب نہ ہوتی جو یہ زمین اتری نہ ہوتی عرش سے زہرا زمین پر۔ سلامات بھیج دینا محمد والے محمد۔ گفتگو مسلسل ہے عزیزان محترم کہ جہاں نبی، جہاں قرآن مجید میں اللہ نے آیت میں قل سے سورت یا آیت کا آغاز کیا، وہاں خطاب کافروں سے ہے، وہ کافر ہے۔ اب میں کیا کروں؟
اللہ جب مومنوں سے بات کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، براہ راست گفتگو ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو براہ راست، قل سے نہیں. جہاں کافروں سے بات ہے وہاں قل سے. پتہ چلا کہ اللہ کافروں کو منہ لگانا پسند ہی نہیں کرتا. اتنی خاموشی سے تھوڑی گزرنا ہے. اب میں کیا کروں کہ نبی کی آغوش کا پالا، نبی کا بھتیجا لاتو مناتو حبل کو برا کہہ رہا ہے. اس کے پجاری در ابو طالب پہ آ رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یہ آپ کا بھتیجا جو مسلسل ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، یہ ہے کیا؟ تاریخ میں لکھا کہ ادھر سوال کافر کر رہے ہیں. ابو طالب نے کافروں سے منہ پھیرا اور جناب رسالت مآب کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا یہ اسے پوچھ رہا ہو تو سنو، حکیم رشید عادل غیر طائش یوالی الہن لیسا عنہ بغافل. یہ حکیم ہے، یہ رشید ہے، یہ عادل ہے، غیر طائش، یہ طائش میں آنے والا نہیں ہے. یوالی الہن لیسا عنہ بغافل، اس کا اللہ ولی ہے جو اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہتا. میں نے خدا کی قسم جب یہ پڑھا، سوال کیا کافروں نے سے، تو ابو طالب کو منہ توڑ جواب کافروں کی طرف دیکھ کے دینا چاہیے. کافروں سے منہ پھیرا اور رسول کی جبین کو چوم کے قصیدہ لامیہ کا 36واں شعر عظمت رسالت کے لیے آپ نے کہہ دیا. میں کہوں گا یا ابو طالب، اے کلید بردار مکہ، اے ابو الائمہ، اے سید البطھا، یہ آپ کافروں سے منہ کس لیے پھیر رہے ہیں؟ کہنا میرے خدا کا مزاج ہے کہ کافروں کو منہ لگائے، نہ میری طبیعت ہے. سلامات بھیج دینا محمد علیہ محمد پر. چار مصرے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں کیا خوبصورت مربوط ہوئے ہیں. کل عظمت و صفات، سرکار، کل عظمت و صفات جسے کردگار دے، کل عظمت و صفات پر سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. کل عظمت و صفات جسے، خاموشی مجھے اچھی بھی نہیں لگتی، نہ تھک کر کے سنا کرو نہ شک کر کے سنا کرو. مومنین چاہے اس سے بھی کماؤ، میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آؤ ذرا سلیکٹڈ اور دل لے کر آؤ. عزیزان محترم، کل عظمت و صفات، سرکار جسے کردگار دے، موت و حیات پہ بھی جسے اختیار دے. اور ہم نے سنا نہیں کسی کافر کے لال کو ارے بیٹی نبی دے اور خدا ذوالفقار دے. سلامات بھیج دینا محمد. تو جہاں جہاں لفظ قل ہے وہاں وہاں اللہ نے خطاب کافروں سے کیا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون. اب گھر جائیے اور فہرست بناتے جائیے آیتوں کی اور ہمیں یاد کرتے جائیے کہ جہاں جہاں قل سے شروع ہوا ہے وہاں وہاں خطاب کافروں سے ہے. کافروں سے خطاب ہے قل سے. پیرامیٹر بنا لیا نا. اب میں کیا کروں؟ وہ رسول کہ جو مبلغ کوہ فاران تبلیغ کرنے والا، جس نے لات و منات و حبل کے پجاریوں کو ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کا سلیقہ سکھایا، وہ خدا کہ جس نے لات کے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں کو معبود حقیقی اور رزاق متین کے سامنے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا، وہ رسول کہ جس نے بھیڑے چرانے والے اور اونٹ چرانے والوں کو کفر کے دلدل سے نکال کر شہر اسلام کا مکین بنا دیا، وہ رسول
کہ جس نے بے عزتوں کو اسلام کی عزت نوازی اور جنہوں نے اپنی جوتیاں سیدھی کرنے کے طفیل میں صحابیت کا خطاب دلا دیا، لوگ انہیں سلام کرنے لگے، وہ رسول، وہ رسالت مآب جب ساری تبلیغ کر چکے اور انہیں اللہ کی وحدانیت کا درس دے دیا، قرآن مجید کی آیتوں کا سلیقہ سکھایا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا طریقہ سکھایا، یقین قیامت دیا، سوال قبر بتایا، شجر طوبہ کی باتیں بتائیں، ایک ایک کا درس دے دیا، نبوتوں کا عرفان کرایا، ولایتوں کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے سوچا کہ نبی نے ہم جیسے جاہلوں کو اسلام کا درس دیا ہے، ہم کافروں کو مسلمان بنایا ہے، لات و منات کے سامنے ماننے والوں کو وحدہ لا شریک کا ہمیں عبادت گزار بنا دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انہوں نے پتھر کھا کے، انہوں نے کانٹوں پہ چل کے، انہوں نے اوجڑیوں میں نماز پڑھ کے ہمیں تبلیغ کرتے کرتے جانوروں کو انسان بنایا، اپنی بیٹی کو زندہ دفنانے والوں کو بیٹیوں کی تعظیم کرنے کا سلیقہ سکھایا، شب خون مارنے والوں کو بھائیوں کی عزتوں کا درس دیا، پڑوسی کے حقوق بتائے، اصول دین و فروع دین کی باتیں بتائیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہیں اجرت دیں۔ مسجد نبوی میں میرا نبی نماز پڑھا کے مصلی پہ بیٹھا ہی ہے کہ انہوں نے آ کے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اجرت دیں، آپ نے جو ہمیں تبلیغ کی ہے ہم بھی آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ نبوت خاموش ہے، قرآن سورہ شورى میں بول رہا ہے، اے میرے نبی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ ان سے مانگیں گے کہ ہمیں بھیڑے دیں، اونٹے دیں، باغ دیں، جائیداد دیں، آپ کچھ نہ مانگیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ابھی میں کتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں، آیت شروع کیسے ہوئی ہے؟ قل لا اسألکم، ان سے کہہ دے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی کے ساتھ غزوات میں شریک ہونے والے آئے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے آئے تھے، نبی کے ساتھ طواف کرنے والے آئے تھے، مگر آیت شروع ہو رہی ہے قل سے، یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جو نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر اجر رسالت ادا نہیں کی، وہ نماز پڑھ کے بھی کافر ہے۔ چار مصرے اور قیامت کے چار مصرے مربوط ہوئے ہیں۔ اے کفر کے فتووں کی دکان کھولنے والوں، اور یہ یہاں ہی تھوڑی کھلی ہے کفر کے فتووں کی دکان۔ اس بار میں حج کرنے گیا تھا، ماشاءاللہ ہر جگہ پہ جو شرک کی باتیں کرتے ہیں نا، مفتیان شرک و بدعت، ہر قدم پہ یہ شرک، یہ بدعت، یہ حرام، یہ شرک، یہ شرک، یہ حرام، یہ حرام، یہ بدعت، شرک۔ تھک گئے کان سنتے سنتے، کان پک گئے، کان پڑی آواز نہیں آتے نانے دیتے تھے، مگر خانہ کعبہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ، سب سے پہلا دروازہ شیخ عبدالعزیز گیٹ، یعنی گھر اللہ کا، نام غیر اللہ کا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، گھر اللہ کا، نام غیر اللہ کا، وہاں کوئی بدعت اور شرک کی باتیں نہیں ہوتی۔ جگہ جگہ ہر دروازے پہ، ہر مسجد پر، ہر مصلی پر، ہر محراب پہ دشمنان اہل بیت بیٹھے ہوئے۔ میری والدہ بھی وہاں پہ میرے ساتھ گئی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی یہ اللہ کا انصاف سمجھ میں نہیں آتا کہ خانہ کعبہ کے ہر پتھر پہ، ہر دروازے پہ، مسجد نبوی کے ہر مصلی پہ، ہر محراب میں، مسجد ذوالقبلتین کے ہر گیٹ پر یہ دشمنان اہل بیت جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا، یہ یہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہے؟ یہ اللہ کا انصاف سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا والدہ محترمہ، حق تو یہی ہے، جتنے یہ بیٹھے ہوئے یہاں نظر آتے ہیں اتنا ہی مجھے قرآن پہ اور یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا سورہ اعراف میں آیت یاد نہیں ہے کہ دیکھو جب شیطان نکل رہا تھا تو نکلتے نکلتے جا تو رہا تھا، مگر ایک بات کہی تھی اور اللہ نے اس بات کو قرآن کی آیت بنا
دیا تھا لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور بیٹھوں گا تیری صراط مستقیم پر. یہ مولوی نہیں بیٹھے، شیطان کے بچے ہیں. صلوات بھیج دینا محمد والے محمد. لاقعدن، مل کے صلوات بھیج دے محمد والے محمد. صرف بدعت، صرف شرک. خدا کی قسم وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے دشمنی کیا ہے. ایک علی کا نام لے کے تو دیکھیے وہاں پہ چہرے اتر جاتے ہیں، کھانے کو دوڑتے ہیں. میں تو 13 دن رہا ہوں مدینے میں، کلیجہ کباب بن گیا باتیں سنتے سنتے کہ ہر وقت یہ بدعت. کوئی یا رسول اللہ کہہ دو حرام، یا علی کہہ دو حرام، یا محمد کہہ دو بدعت شرک. پتہ نہیں کہ منہوں کے اندر کون سا دیو بند ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. پتہ نہیں ان مفتیوں کے منہ کے اندر کون سا دیو بند ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. کون سا دیو بند ہے جو جب بولتا ہے تو کفر، جب بولتا ہے تو شرک. اے کفر کے فتووں کی دکان کھولنے والوں، بوسیدہ عقائد کے در و بام سنبھالو، پھر بعد میں ہم اہل مودت سے الجھنا. پہلے ذرا ایمان بزرگوں کا سنبھالو. صلوات بھیج دینا محمد والے وہاں. بات ساری ادھوری رہ گئی وقت کی پابندی کی وجہ سے. کل انشاءاللہ اپنے خطبے کا آغاز جو علامہ نوری نے کہا اللہم صلی علی محمد وآلہ وعلی رجالہ والسنت اقوالہ. جب یہ سنیں گے انشاءاللہ کل آیتوں کی ایک طویل فہرست ہوگی جو السنت اقوالہ، جو اللہ کے قولوں کی زبانیں ہیں، وہ مفاتیح، صرف ترجمہ کر رہا ہوں ڈیٹیل کل، وہ مفاتیح اخفالہ اور اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں. وہ مصادر افعالہ اور اللہ کے فعل کے مصدر ہیں. وہ اعلیٰ امثالہ اور اللہ کی اعلیٰ مثالیں ہیں. وہ سبب الوجود جو ہر وجود کا سبب ہے. وہ الل السجود جو ہر سجدے کی وجہ ہے. اللہم العن من نزل عن منازلہم، پالنے والے لعنت کے مستحق تو وہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کو ان کی منزل سے نیچے کیا. وہ قالا فی فضائلہم لما وہ کیفا، اور ان کے فضائل سنے اور پھر کہے یہ کیسے ہو گئے، یہ کس طرح سے ہو گئے. صلوات بھیج دینا محمد والے محمد. خدا کی قسم یہی تو وجہ تھی کہ جو قول کی زبانیں تھیں وہ کربلا میں سمٹ کے آ گئی، اور بے زبان بچہ بھی سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا. بچہ بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. عزیزانو، جب مختار کے دربار میں ہرملہ ظالم کو گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار کہتے ہیں مجھے اتنا بتا دے، ظالم تو نے میرے شہزادے کو جو قتل کیا تھا، میرے آقا زادے کو جو ذبح کیا تھا، مجھے اتنا بتا دے، میں نے سنا ہے
کہ تیرے پاس 5 تیر تھے اور 2 تیر نشانے پہ لگے اور 3 تیر قطع ہوئے. مختار پوچھ رہے یہ بتا دے تیرے 3 تیر قطع کب ہوئے اور 2 نشانے پہ کب لگے؟ ظالم کہتا ہے مجھے مار دے مگر اس وقت کا منظر مجھ سے نہ پوچھ مختار. کہ تو نے بتانا کیوں نہیں چاہتا کہ جب سے میں نے تیرے سے شعبہ سے اس پیاسے بچے کے گلے پہ تیر مارا ہے، اول تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اور جب میں کبھی تھک کے سو بھی جاتا ہوں اللہ جانے کون دکھیاری ماں نقاب پہنے ہوئے ماتم کر کے کہتی ہے اے ہرملا مجھے اتنا بتا دے میرے پیاسے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اے ہرملا مجھے اتنا بتا دے عزادارو. ظالم کہتا ہے مار دے مگر اس وقت کا منظر مجھ سے نہ پوچھ. مختار کہتے نہیں تجھے بتانا پڑے گا. عزادارو جب ہرملا ظالم بتاتا ہے تو کہتا ہے عزادارو سنو گے کہ جب تیرا آقا حسین اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کی برچی نکال چکا، جب تیرا مولا حسین عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا چکا تو ایک مرتبہ انہوں محمد کے جنازے پہ رو چکا، تو اب ایک ہی بچہ تھا جس کا نام علی اصغر تھا. اپنے بچے کو پیاسے کو مقتل میں لے کے آئے. عزادارو لوگ یہ سمجھے کہ شاید حسین ہاتھوں پہ قرآن لے آئے ہوئے ہیں، مگر ایک مرتبہ حسین نے کہا اگر تمہاری نگاہوں میں میں قصوروار لگتا ہوں اس بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے نا. عزادارو یہ سن کر بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پہ پھرائی. فوج اشقیہ رونے لگی. عزادارو منہ پھیر کے کہیں پورے مقتل کا رنگ نہ بدل جائے. پسر سعد نے سب سے بڑے نشانے باز اسی ظالم ہرملا سے کہا ہرملا دیکھتا کیا ہے، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ظالم کہتا ہے ایک تیر تو میرا اس وقت خطۂ منظر پہ لگا تھا، نشانے پہ لگا تھا جب تیرا سقائے حسین سقائے سکینہ اپنے دونوں بازو کٹا چکا تھا اور سکینہ کے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا کے جا رہا تھا کہیں وہ مشکیزہ خیمے تک نہ پہنچ جائے ورنہ قیامت آ جائے گی. ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا اے ہرملا دیکھتا کیا ہے؟ عباس کے دہن میں دبی ہوئی سکینہ کی مشکیزہ پہ نشانہ لگا. میں نے گھٹنے کو ٹیکا، ایک مرتبہ چلے میں تیر کو کسا، اب جو تیر کو چھوڑا مشکیزے سے تیر ٹکرا گیا، پانی بہ گیا، عباس مر گیا. ہاں عزادارو ہاں مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو رات دن روتے روتے گزر گئے نا، 2.25 مہینے میں شاید 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں. ایام عزا کی آخری راتیں ہیں، مہمان آنے سے پہلے جانے کی تیاری کر رہا ہے. آواز علی اصغر کو رخصت کرے. ہاں عزادارو روتے رہنا، میرے لیے بھی دعا ہے اور اپنے لیے بھی. کہا 3 تیر قطع جب ہوئے، جب کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. کہتا ہے میں نے چلے میں تیر کو کسا، علی اصغر کا نشانہ بنایا، زمین کربلا ہلنے لگی. کہتے ہیں علی اصغر کے سامنے سے گرد و غبار جب اڑی اور وہ چھٹ کے بیٹھنے لگی، میں نے دیکھا کوئی نورانی چہرہ ہے، بال بکھرائے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہے. کہا اے ظالم رک جا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ مدینے سے رسول اللہ. ارے میرے علی اصغر نے کیا بگاڑا تھا؟ عزادارو کہتا ہے میرا تیر چھوٹ گیا، نشانے پہ نہیں لگا. کہا دوسرا تیر میں نے پھر چلے میں کسا، علی اصغر کا نشانہ بنایا. اب جو چھوڑنا چاہا کسی صحابی نے، اس کا مطلب ہے کہ ادھر قاتلانہ حسین میں رسول کے صحابی بھی موجود تھے. عزادارو کہا ارے ظالم باز آ جا، ارے یہ کوئی اور نہیں نجف کے شہنشاہ علی، نجف چھوڑ کے آ گئے. کہا دوسرا تیر بھی قطع ہو گیا. کہا
تیسرا تیر نہ چھوڑ. ارے جب میں نے تیسرے تیر کو چلے میں کسا، آسمان سے زمین تک نوری نور نظر آیا. میں نے دیکھا پہلے ایک بی بی اتری، پھر دوسری بی بی نازل ہوئی، پھر تیسری بی بی، پھر 4 بیبیاں، پھر 5ویں بی بی آئی. 4 بیبیوں نے اس بی بی کا طواف کرنا شروع کیا. کسی نے کہا یہ کوئی غیر بی بی نہیں، اس میں ایک ہاجرہ ہے، ایک مریم ہے، ایک حوا ہے، ایک سارہ ہے، بیچ میں فاطمہ کی اکلوتی، ارے رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا، جس کا پہلو شکستہ فریاد کر رہی ہے. ہاں بس تیسرا تیر قطع ہوا. مولا آپ کو بھی ہمت دے دے اور مجھے بھی پڑھنے کی طاقت دے دے، تاکہ میں اختتامی یہ فقرے اپنی ماں و بہنوں بزرگوں تک پہنچا سکوں. عزادارو، ظالم مختار کے دربار میں کہتا ہے جب میرے 3 تیر قطع ہو گئے، ایک ہی تیر رہ گیا آخری. میں نے تیر سے شعبہ، جس سے اونٹ کا شکار جنگل میں کیا جاتا تھا، جس سے نہر کیا جاتا تھا، عزادارو کہتا ہے میں نے چلے میں کسا، گھٹنے کو زمین میں پھینک دیا، علی اصغر کا نشانہ بنایا. مولا تمہارے بچے سلامت رہے. عزادارو، ظالم کہتا ہے کہ میں نشانہ بنا چکا تھا، میرے ہاتھ میں، آنکھوں پہ شمر میں ہاتھ رکھ لیے، علی اصغر کا نشانہ بنایا. تیر ہوا میں اڑا، ادھر پردے کے پیچھے سے اصغر کی ماں رباب کی آواز آئی، اے علی اصغر، امام زمانہ سے ہوشیار. بچہ پلٹا، گردن پہ تیر لگا، بچہ ذبح ہو گیا. عزادارو، حسین کے ہاتھوں پہ چلو پہ اصغر کا خون آسمان میں پھینکنا چاہا، انکار کر دیا. زمین پہ پھینکنا چاہا، راضی نہیں ہوئی. عزادارو، شبیر نے بے شیر کا خون چہرے پہ ملا، 7 مرتبہ آگے، 7 مرتبہ پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں رخصت عزادارو، 2 جملے، 2 فقرے بس زحمت تمام کر رہا ہوں، کیونکہ فضائل کی کتنی بھی دریا اور نہریں جاری ہو جائیں، مگر سیدہ کو راضی رکھنا ہے نا، تو رومال کہیں خوش نہ رہ جائے. عزادارو، ہاں حسین نے علی کی ذوالفقار سے کہیں تربت بنا دی، علی اصغر کی دفن کر دیا. شام غریبہ آئی، رات ڈھل کے. عزادارو، جب قیامت کی 11 محرم میں تبدیل ہوئی تو شہدائے کربلا، خرملا کا بیان ہے عزادارو، مختار کا دربار ہے، شہدائے کربلا کی فہرست آئی. عزادارو، اسی حساب سے نیزوں کو لایا گیا، ایک ایک نیزے پہ ایک ایک سر چڑھانا شروع کیا. یہ کس کا سر ہے؟ 18 برس کے ارے علی اکبر کا سر جو لیلا کا بیٹا ہے. یہ کس کا سر ہے؟ یتیم حسن قاسم کا سر ہے. یہ زینب کے بیٹے اون کا سر ہے. یہ زینب کے بیٹے محمد کا سر ہے. یہ مسلم ابن حسجہ کا سر ہے. یہ وہب کلبی کا سر ہے. یہ حسین کا سر ہے. یہ عباس غازی کا سر ہے. عزادارو، 72 نیزے لائے گئے، 71 پہ سروں سیدھا 71 نیزوں پہ سر چڑھا دیے گئے، ایک نیزے پر سر نہیں چڑھا. عزادارو، شمر کہتا ہے ارے ہاں ہم نے تو 72 کو قتل کیا تھا، ایک پسر 7 فہرست یہ تھی، مگر اس میں ایک سر نہیں ملتا. کچھ عالموں نے کہا ارے وہ کہیں علی اصغر کا سر ہوگا جو شام غریبہ سے پہلے حسین نے ذوالفقار سے دفن کر دیا تھا. پسر 7 ظالم کہتا ہے میں خدا کی قسم ریاض المصائب میں یہ فقرے نہ پڑھتا تو نہ پڑھتا. ظالم کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے علی اصغر کا سر چاہیے. عزادارو، 36 نیزے بردار ہاتھ میں ننگے نیزے لے کر زمین کربلا میں مارتے جاتے ہیں، علی اصغر کی قبر کے تلاش کرتے جاتے ہیں. جہاں نرم جگہ دیکھی اسے کھودنا شروع کیا. ایک ظالم شقی آگے بڑھا، جہاں نشان قبر علی اصغر تھا، ظالم نے نیزہ مارا. اب جو نیزے کو نکالا، نیزے کے ساتھ ساتھ علی اصغر کا لاشا ماں کے سامنے
تباہ کر دیا. ادھر جلتے خیمے پر جناب سکینہ نے آواز دی، اے چچا عباس. عباس کا لاشا تڑپنے لگا. کہاں شہزادہ، کہاں کربلا کی سرزمین. لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے جتنے مومن اور مومنات اس مقدس سرزمین پر فرش ازا پر امام بارگاہ میں جو اپنی حاجات لے کر آئے ہیں، تجھے کربلا کے پیاسوں کی عظمتوں کا واسطہ ان کی دعاؤں کو باب استجابت تک پہنچا دے. اے پالنے والے، ایام ازا اپنی آخری منزلوں پہ ہے. ہماری جو 2 مہینے میں ناقص عبادت ہے آپ کی شائن شان نہیں ہے، مگر بی بی زہرا آپ کو اپنی عظمتوں کا واسطہ ہم گنہگاروں کے یہ مختصر سے آنسوؤں کو محفوظ فرما کے پروانہ جنت بنا دینا. جو علیل ہے اس بیمار کا واسطہ جو کربلا سے لے کر شام تک ہتکڑی اور بیڑی پہن کے چلا، انہیں صحت کامل عطا فرما دے. اس بچی کا واسطہ جو زندان شام میں گھٹ گھٹ کے مر گئی، ہماری نوجوان نسل کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنا دے. اس بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا واسطہ جس کی دولت اسلام پہ صرف ہو گئی، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما دے. ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک اپنا ہی محتاج بنانا، کسی محتاج کا محتاج مت بنانا. ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر برائے مرحومین کلب عباس، حسنہ بیگم، شہید اکبری، بدر النساء اکبری، اظہار حیدر، اور ایک درخواست یہ بھی ہے کہ وہ تمام مرحومین جن کے نام کی تختی سامنے امام بارگاہ پر لگائی ہے، جنہوں نے دام درہم سخن جس طرح کا بھی اس امام بارگاہ کی تعمیر میں اور ترقی میں حصہ لیا ہے، ان کی ارواح پرفتوح کو ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ دیجیے. ماتم حسین. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. مگر ایک لائن کوئی دوسرے کی پڑھ لوں، بے شیر میرے آ جاؤ. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. قید ستوں سے چھوٹ کے کن با رسول کا، کرب و بلا سے ہو کے مدینے کو جب چلا، اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا، زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا، منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا، اماں لوٹ آ
لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ میں اماں لوٹ جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا جب گئے تھے یہاں سے تو گھر گلستان تیرا پھولوں سے آباد تھا گلستان تیرا پھولوں سے آباد تھا ہائے دشت ستم ہائے کرب و بلا لوٹ کر لے گئے سب بھرا گھر میرا سب لٹائی تیری کمائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں قاسم و اکبر و اصغر میں لکھاں قاسم و اکبر و اصغر میں لکھاں قاسم و اکبر و اصغر میں لکھاں اصغر ہو گئے کربلا میں وہ ہم سے جدا ہو گئے کربلا میں وہ ہم سے جدا شیر جیسا وہ باس بھائی میرا کٹ گئے ہاتھ ظالم سے مارا گیا نہر پر بے کفن چھوڑ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا جب گئے تھے یہاں سے تو گلستان تیرا پھولوں سے آباد تھا گلستان تیرا پھولوں سے آباد تھا ہائے دشت ستم ہائے کرب و بلا لوٹ کر لے گئی سب بھرا گھر میرا سب لٹائی تیری کمائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں کچھ دس جلال میرا مینوں ہن کون کہے گا ماسغر کچھ دس جلال میرا مینوں ہن کون کہے گا ماسغر تیرے باج میں رو رو پوچھ دی ہاں تیرے باج میں رو رو پوچھ دی ہاں ہن جیواں کے مر جاں صغر
ਕੁਝ ਦੱਸ ਜਾਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਵੇਗਾ ਮਾਸ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਅਸਗਰ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਚੋਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸੀਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਏ ਅਰਮਾਨ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਜਵਾਂ ਸਗਰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਜਾਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਵੇਗਾ ਮਾਸਗਰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਜਾਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਅਸਗਰ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਚੋਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸੀਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਏ ਅਰਮਾਨ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਜਵਾਂ ਸਗਰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਜਾਲਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਵੇਗਾ ਮਾਸਗਰ ਯਾ ਹੁਸੈਨ صلی علی محمد وآل محمد متوجہ زیارت السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک وعلى جدک وابیک السلام علیک وعلى امک واخیک السلام علیک وعلى الائمة من بنیک السلام علیک یا صاحب الدمد الصاخبہ السلام علیک یا صاحب المصیبت الراتبہ لقد اصبح کتاب اللہ فیکا مہجورا ورسول اللہ فیکا مہجورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا آقا حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیک یا مولا حضرت ابو الفضل العباس ابن سید الوسیین السلام علیک یا بیوی فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیک جناب زینب ثانیہ زہراء سلام اللہ علیہ السلام علیکم جميع شهداء كربلاء واسيرون كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وارث النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض توس السلام عليك يا مغيث الشيء والدفار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان ألمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وصحوه ومخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته صلوات مومن و مومنات کل کی مجلس اپنے وقت مقررہ پہ یعنی ٹھیک بعد نماز مغربین شروع ہو جائے گی مغرب کی نماز ٹھیک 7:30 بجے ادا کی جائے گی اور ٹھیک 8:30 بجے قبلہ مولانا جاوید عابدی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے
कल 20 फरवरी सैटरडे दोपहर 1 बजे ब्रदर वसीम हैदर और इम्तियाज़ हुसैन की रिहाइश गाह पर एक मर्दानी मजलिस का इनेकाद किया जा रहा है, जिससे मौलाना फ़ारुक अली अली अल हुसैनी साहब खिताब फरमाएंगे। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए और डायरेक्शन के लिए फ्लायर जो है वो बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है। तमाम मोमिनीन से पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की गुजारिश है। एक और मर्दानी मजलिस अज़ा आफाक भाई के घर हॉफमैन स्टेट में शाम 5 बजे कल सैटरडे को मुनक्किद होगी। तमाम मोमिनीन से पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की गुजारिश है और आफाक भाई के घर मौलाना जावेद आबदी साहब मजलिस से खिताब फरमाएंगे। सालाना अलविदाई मजलिस अज़ा 6 रबीउल अव्वल सैटरडे फरवरी 20 at 9:30 PM रिजवी बरादरान के घर कैरल स्ट्रीम में ठीक 9:30 बजे। लाइक और सिप्तान रिजवी के घर कैरल स्ट्रीम में ठीक 9:30 बजे मजलिस मुनक्किद होगी, जिसमें मजलिस से हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुंतज़र मेहदी साहब मजलिस से खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की गुजारिश है। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत।